السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انتظار میں مت رہے کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا۔ یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنے سمیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی خبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو آپ کی مرضی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اس نے آپ کی مرضی پوری کی، اور اگر آپ کو وہ نہ ملے جو آپ کی مرضی تھی تو اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہوتے، بس بچپن کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ ہم بھولتے نہیں چیزوں کو، یادوں کی الماری میں سنبھال لیتے ہیں۔ ہم بدلتے بھی نہیں، بس بدل بدل کر کردار نبھاتے رہتے ہیں۔ دل کی دنیا کو جو چیز سب سے زیادہ تباہ کر دینے والی ہے وہ تنہائی کے گناہ ہے، کہ انسان لوگوں سے تو چھپے مگر رب العالمین سے نہ چھپ سکے۔ اور دل کی دنیا کی جو چیز سب سے زیادہ اصلاح کرتی ہے وہ تنہائی میں کیے گئے نیک اعمال ہے۔ تنہائی میں نیک عمل کرنے کو اپنا معمول بنائیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ آج کا انسان دوسروں کے آنسوؤں کو تب تک نہیں سمجھتا جب تک وہی آنسو اس کی اپنی آنکھ سے نہ بہہ جائے۔ دکھ صرف اپنا ہو تو دکھ لگتا ہے، ورنہ دوسروں کا درد اب تماشا بن گیا ہے۔ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے آپ اپنی اچھائی صفات ترک مت کریں۔ صبر اور برداشت سے زندگی کے سفر کو شاندار طریقے سے جاری رکھیے۔ یقیناً ایک دن آئے گا، زیادتی کرنے والے آپ کے روبرو آئیں گے، لیکن آپ سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ وقت اچھائی اور برائی کا صلہ اکثر دنیا میں بھی سامنے لے آتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ احساس طبیعت کے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، انہیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، بس وہ بحث ضد اور وضاحتوں کے بجائے خاموشی کی ترجیح دیتے ہیں۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے کے بعد لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غیب سے وسیلے، مشکلیں جتنی بڑی ہوگی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائے گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی کو کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا رہے گا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرے، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے،
وہ جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئے لوگوں کو سہارا دے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسہ، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلہ کرنے والا مرد چاہتی ہے، جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ حق کی بات کرے اور حق کا ساتھ دے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اطمینان رکھنا، اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھے کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ سکون ہو آپ کے دل میں اسی طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو، جس طرح خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے، آسمان سے بارش ہوتی ہے جس طرح۔ اتنا تو پرندوں کو بھی پتہ ہوتا، ایک جگہ پانی سوکھا جائے تو وہیں تڑپ تڑپ کر نہیں مرتے، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جن کو میں نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی، مگر پھر بھی ان کی ذات میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنی۔ لفظوں کے ساتھ احتیاط برتا کرے، آپ نہیں جانتے وہ کسی کے ذہن میں کب تک اور کتنی دیر گردش کرے گے۔ ممکن ہے میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوگی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھے نہیں آیا۔ جب توکل اللہ پر ہوتا ہے تو سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ کب، کیسے، کیا ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تم بس دعا کرو اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مجھے زندگی کا اتنا تجربہ تو نہیں، مگر محسوس کیا ہے سادگی میں لوگ جینے نہیں دیتے۔